نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے کسی چیز کا سوال کیا، بخاری مسلم میں موجود ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس وہ چیز تو مانگ رہا ہے اتنی دولت تو موجود نہیں بظاہر، تو اس طرح کر فلاں آدمی کے پاس جا اور میرے نام پہ قرضہ لے لے، میں بعد میں اسے دے دوں گا۔ حضرت عمر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ چیز آپ کے پاس موجود نہیں اللہ تو پابند نہیں کرتا کہ وہ کام ضرور کرے، ہمارے اندر سے آواز آتی ہے نا روز یہ، حضرت عمر نے اس کی عکاسی فرمائی کہ اللہ تو پابند نہیں کرتا، آپ کے پاس ہے تو دے دے، نہیں ہے تو آپ منع فرما دیں۔ نبی پاک نے حضرت عمر کی بات کو پسند نہیں کیا۔ اب حضرت بلال بولے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ بانٹیں، آپ کا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جناب بلال کی بات کو پسند فرمایا۔ ہم کیا کہتے ہیں، میرے لیے کوئی ضروری ہے کہ سارا میں نہیں کرنا ہے، کوئی ضروری ہے سارا میں نہیں کرنا ہے؟ آپ یہ ہرس، یہ لالچ، یہ شوق پیدا کریں کہ نیکیاں ساری میں نے جمع کرنی، میں نے جد و جہد کرنی ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے۔ دین کا کام جب ہم بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے نا، آپ کو کیا ضرورت ہے آگے جانے کی؟ او خدا کے بندو، رسول پاک علیہ السلام ڈیوٹی لگا کے گئے، فرمایا بلغ عنی ولو آیا، ایک آیت لے لو اور دنیا میں پھیل جاؤ، نکلو میدانوں میں، نکلو دور دراز، دین کے لیے زیادہ سے زیادہ منصوبہ بندی کرو، گلی گلی ادارے بنا دو، گلی گلی اذان کی آوازیں آئیں، ہر چوک میں دین کا پیغام پھیلے، ہر گھر میں مراکز قائم کرو، اس میں ہرس پیدا کرو، لالچ پیدا کرو۔ مکانات بنانے کے لالچ سے حضور نے منع کر دیا، اس لالچ کو پسند نہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاخر کے لیے، غرور کے لیے، جمع کرنے کے لیے اور ایک دوسرے پر جتلانے کے لیے دولت اکٹھی کرنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص گزر رہا تھا تو بڑی تیزی سے گزرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی نے کہا دیکھو کتنا چست ہے، کاش یہ چستی دین کے لیے ہوتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، اگر یہ ماں باپ کی خدمت کے لیے جا رہا ہے روزی کمانے تو پھر بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر اس لیے جا رہا ہے کہ میں ذرا دوسروں سے دولت زیادہ جمع کر لوں تو پھر فرمایا یہ شیطان کے راستے میں، یہ پھر دین کے راستے میں۔ وہ جو تفاخر ہے نا ہمارے ہاں دوڑ لگی ہوئی ہے، دولت ہی دولت، اس لالچ کو پسند نہیں کیا۔ یہ طمع ہے، یہ دوڑ ہے، یہ انسانی خواہشات کا وہ سمندر ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا، یہ وہ طلب ہے جو کبھی پوری، وہ نشہ ہے جس سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اور قرآن پاک نے مثال دی، فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے دنیا کی طلب نے، مال کی طلب میں تم اتنے غافل ہو گئے کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، پیسے لینے جا رہے تھے رستے میں مر گئے، دولت اکٹھی کرنے جا رہے تھے کہ راہ میں وقت آ گیا، حتی زرتم المقابر، اتنا تمہیں گمراہ کر دیا، اتنا تمہیں غافل کر دیا دولت جمع کرنے کے لالچ نے کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ آخری وقت آیا ہے لیکن ابھی تک دولت کی ہوس ختم نہیں ہوئی۔ اب یقین کریں لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے، لوگ بیچارے اس پیسے کو دیکھ بھی نہیں سکے ساری زندگی، وہ بینکوں میں پڑا تھا، بینکوں میں ہی پڑا رہ گیا، اس کو دیکھ نہیں پائے۔ اتنی جائیدادیں جمع کر لی تھی، ان جائیدادوں میں کبھی وہ وقت گزار نہ پائے۔ ان سے تو ان کے مزارے اچھے جنہوں نے کم از کم ان زمینوں میں وقت تو گزارا، وہاں رہ تو سکے، لیکن دولت کا نشہ روز بروز لوگوں پہ چڑھتا جا رہا، روز بروز۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا، یہ فتنہ تھا، حضور نے آگاہ کیا، فرمایا اپنے دل کا جائزہ لے لو، کہیں تم تو ایسے نہیں کوئی مسلم ہے، آگاہ کیا۔ حضور فرمانے لگے انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے نا، دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں۔ یہ پہلے حضور کیوں یہ باتیں بتاتے تھے؟ اس لیے کہ ہم جائزہ لے لیں کہ ہمارے اندر تو نہیں یہ فتنہ، جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی؟ فرمائے ایک اس کا دل کرتا ہے سارا زمانہ مجھے پوچھ کے چلے، میری عزت کرے، وہ سمجھتا ہے کہ اب ہر آدمی مجھ سے پہلے پوچھے۔ دوسرا فرمایا جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کے اندر دولت کا لالچ بڑھتا جاتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کم ہو رہی ہیں پر اس کا وہ لالچ، وہ ہوس، وہ نشہ وہ اتر نہیں رہا، تباہ کر دیتا ہے۔ یہ قیدی ہے شخص جو دولت کا پجاری ہے، یہ قیدی ہے، ختم نہیں ہوگا۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان رستے کھولتا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے دنیا کی دولت کو اپنا آقا نہ بنانا ورنہ یہ تمہیں گمراہ کر کے غلام بنا لے گی۔ اسے کبھی بھی اپنا آقا، کچھ لوگوں کا دین ایمان کچھ معاذ اللہ دولت بن گئی۔ انسان کا نفس چھوٹے بچے کی طرح، اس کی ایک خواہش پوری کرو تو یہ دوسری مانگتا ہے، دوسری پوری کرو تو تیسری، پوری کرو تو چوتھی۔